اب آئیے 12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں، چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا. یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے. جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں. سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں، میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے. ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی. مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے. وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا. ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی تو ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیے جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا. کیا کیا؟ نہیں کیا نا. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں. وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے دیکھیں گے، کریں گے، ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائے گا. یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا. تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں. میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں کم سے کم اور زیادہ کس صحابی سے ثابت ہے کیا کسی صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے. ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کی محتاج ہیں. صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا یہی تو خصوصیت ہے اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے. سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے، تب ہمارے لیے جائز تھا. سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے؟ جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی. اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک. اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے. اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن علامہ ابن تیمیہ؟ واقعی میں خول صحیح ہے ان کا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے. مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا، سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منایا تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی. ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا، تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا؟ تو یہ خصوصیت ایک عالم کی. آپ اس کی بات کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کی کہ سلف کو خوشی تھی اس کی، منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت، عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائز آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی. اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو، سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے، اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں. ابوبکر صدیق سسر ہے، چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکے. عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی اور زبردست خلافت. یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا، بارڈرز پہ تھی سب جنگیں. مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی، اپنے عروج پر تھی. تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا، کچھ بھی نہیں. ایک دم سکون بھرے علاقہ.
اچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ کم و بیش 10 سے 12 سال آپ نے خلافت کی. آپ تو 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا, انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول محبت رسول نہیں تھا ان کو؟ اچھا اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, بھائی بھی ہے رشتے میں, آپ کے داماد بھی ہے, اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر, انہوں نے کیوں نہیں منایا میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی. ارے چلیے اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا, 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد جیے, کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم و بیش 240 ہجری میں انتقال کر گئے, تو 240 سال گزر گئے, کسی نے نہیں منایا. اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے تک 470 ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا کبھی. تو سوال یہ اب کہاں جاؤں میں؟ نہ خیر القرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں, نہ صحابہ کے, نہ تابعین کے, نہ اماموں کے, نہ سلف صالحین کے. پھر کہاں سے اس کی دلیل؟ کسی امام نے تو ایک باب باندھنا تھا اپنے فقہ کے اندر, عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل. ہونا چاہیے نا, مسلک میں ہونا چاہیے نا, ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے نا. فقہ بھی کوئی چیز ہے نا, ظاہر سی بات ہے, دین کی ایک سمجھ ہے, وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا؟ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی, آپ نے کبھی نہیں کیا. نہیں 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 نہیں, آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن منایا. اچھا کیسے منایا؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں, اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو نام عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے, اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا. دیکھیے دلیل ہے. تو اللہ کے رسول نے سالگرہ, برتھ ڈے, میلاد نہیں منائی, ہفتہ منایا, ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے. تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر, اور کیسے؟ روزہ رکھ کر, ہے نا. تو آپ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے, اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا, اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے, پیر کا دن, اور اس دن نام اعمال بھی دو باتیں ایک ساتھ ہو گئی تھی, آپ کی پیدائش اور نام اعمال جا رہے تھے اللہ کے پاس, دونوں مکس ہو گئے. تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا, اور نام اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو ہفتہ منایا نا, آپ سالہ کیوں منا رہے؟ شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر, اور وہ بھی روزہ رکھ کر, کھا پی کے, ناچ گا کر, جھنڈے لگا کر کہاں منایا آپ نے؟ کھا پی کر نہیں نا, بھوکے رہے, روزہ رکھا کہ اللہ کا شکر مجھے پیدا کیا تھا اس دن, اور نبی بنایا, اور اس دن عام اعمال جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لیے کہ تم بھی روزہ رکھو. تو یہ تو دلیل ہے, روزہ رکھو آپ اس دن نفل, نہ کہ آپ جو ہے پیدائش کا دن نکالو. نہیں 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 نہیں, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے ماشاء اللہ. اب قرآن آ گیا تو پھر جی اب جھک جانا پڑتا آدمی. جی بتائیے. قرآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے, اللہ رب العزت قرآن کے نزول کی طلب فرماتا ہے, تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائیں. کسی خوشی منائیں؟ قرآن کے نازل ہونے کی. تو قرآن کے نازل ہونے کی خوشی, تو قرآن جس پہ نازل ہو اس کی پیدائش کی خوشی. سبحان اللہ, دلیل مل گئی. اور نعرے فلاں نعرے فلاں, لیکن نعرے ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, تو لہٰذا سورہ یونس کی ایک آیت ہے, انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں. تو جب قرآن کے نازل ہونے پہ خوشی, تو جس پر اترا اس کی خوشی, اوہ پھر تو بس جھوم اٹھتی پوری مجلس, ہے نا. فلاں اس لیے کہ آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہم نے. جب تک آپ ہماری جیبیں بھر رہے ہیں, ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں, تو ہم نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جاننے والوں نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں کہ کیا ہے, بس آپ لگے رہیے بس نعرے والوں کے اندر, کچھ مت سمجھیے. تو لگ گئے اس میں. اچھا بات تو صحیح ہے. تو اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ عید قرآن مناؤ, کہ انہیں چاہیے خوشی منائے. قرآن اترا تو رمضان کے اندر, قدر کے اندر منائیے آپ. قدر کی رات قرآن اترا نا, وہ چاہے 21 کی تھی, 23 تھی, 25, 27, تو 5 راتیں مناؤ, اور ماشاء اللہ منا ہی رہے ہم تو. خوشی منا ہی رہے نا, ان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نا, تو وہ خوشی اس معنی میں. دوسرا, صحابہ نے شاید تو کیسا سمجھا میرے بھائی؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول نے کبھی منائی کیا عید کی, قرآن نازل ہونے کی خوشی؟ یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے, اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ؟ یا کسی تابعین نے؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا کٹر ہوتی ہے. ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی استدلال کرتے ہیں نا, صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتی ہے. انہوں نے کیا سمجھا, انہوں نے کیا سمجھا, ہے نا. اور ان کا سمجھنا ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو ان کی زندگی تو کٹ کری. کسی صحابی کو نہیں سمجھائیے کہ اس سے مراد قرآن کی عید اور رسول اللہ کی پیدائش. ہاں نہیں, صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اب جان دو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ کو نہیں سمجھیں, اس لیے کہ جو بات سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہوا تو آپ کو نہیں سمجھیں گے, یہ تو بڑی بات ہے. چلیے آگے. صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے عید میلاد النبی منا. اچھا ماشاء اللہ, صحیح بخاری سے بولے تو اللہ کی کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت. اچھا ٹھیک ہے بتائیے. تو صحیح بخاری کی روایت ایک صاحب دینے لگے کہ عید میلاد النبی منانا افضل ہے, اس کا ثواب ہے, اس دن مغفرت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں, بیچارہ اللہ رحم کرے ان پر. وہ شروع دلیل دے رہے ہیں. کیا دلیل ان کی؟ کہ
عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا. تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھا ابو لہب کیسے حالات ہیں جہنم میں, مطلب اپنے بھائی سے خیر خیریت لے رہے جہنم کی. تو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا, خواب کی بات ہے یاد رکھیے, یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیسے حالات ہیں. تو کہا رفاقہ نہیں ملا یہاں بھی, دنیا میں میں خلاف تھا لیکن یہاں سکون نہیں ملا, جہنم میں گیا میں, لیکن ایک دن تھوڑا سا مجھے رفاقہ مل جاتا ہے, تھوڑی ڈھیل ملتی ہے. کہا کس دن؟ تو کہا پیر کے دن. تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا. اس کی غلام تھی, لونڈی تھی, اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات, اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے, ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا. تو کہا صوبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا, بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے, اتنے دن ڈھیل ملتی ہے. سبحان اللہ, جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا, نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے. ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں نا. سوال یہ سب سے پہلا, یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے, خواب, اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا, کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا. سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا, دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا, ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا, خواب میں آپ نے یہ دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس پہ ہاں بات صحیح ہے, ایسے ہی ہو رہا, چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو, خواب کو. اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں, کوئی مسائل نکل رہے ہیں, کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں, کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے, ہم لونڈی آزاد کریں. اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے, پھر لونڈی آزاد کرے, پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت, ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے, عمر کی بھی نہیں ہے, عثمان کی نہیں ہے, علی کی نہیں, اس لیے کہ رشتہ دار اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں. نہ حسن اور حسین کی ہے, نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین, ان تمام کی تو نہیں ہے, نہ ہی رسول اللہ کی مہر ہے. تو اب جس کو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر. اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے, ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے, ان کی سنت تو یہاں موجود ہے. یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں نا, ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں. تو ابو لہب کی سنت ہے کہ بھائی ایک دن خوب جشن منا لے, جہنم میں جائیں گے, ایک دن بچ جائیں گے بس. اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے پتہ یہ چل رہا کہ عید, اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن, ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملیں گا. پھر تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دن کا رفاقہ, ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ. تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن صدقہ اور خیرات کیا جائے. بھائی کہاں سے کہاں بات ملا رہے ہو لا کر, یہ کیا دلیل ہے, یہ من گھڑت باتیں ہیں. کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا؟ تو صحابہ کی زندگی کٹر ہے, برابر لا کر انسان کو ٹریک پہ کھڑے کر دے. تو کوئی یہ محبت رسول کی علامت نہیں, کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں, کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں, کسی مسلک سے اس کا وجود نہیں, کسی نے نہیں کیا. بھائی کہاں سے شروع ہوا؟ تو یاد رکھیے یہ عید میلاد النبی یا رسول اللہ کی پیدائش منانا, اس کے تعلق سے اقوال, دو چار اقوال. اس میں سے ایک مشہور معروف قول یہ ہے کہ کم و بیش تیسری صدی, چوتھی صدی ہجری, 350 ہجری کے بعد یا 362 ہجری میں فاطمی خلیفاؤں نے اس کو شروع کیا ہجری میں. تو گویا 622 سال ملا لے تو سن عیسوی تقریباً 1100 سن عیسوی کے اندر پہلی بار فاطمی خلیفہ جو کہ شیعہ تھے, یاد رکھیے مصر میں ان کی حکومت تھی, انہوں نے پہلی بار رسول اللہ کی میلاد پر چھٹی کا اعلان کیا. کہا کہ آسلم پیدا ہوئے تھے آسلم, لہٰذا ہم چھٹی منائیں گے. اور یہ بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں یورپ کے انفلوئنس میں ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب عثمانی خلافت جو ہے یورپ میں گئی, انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسمس مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کا, تو کہا ہمارا نبی تو افضل ہے ان سے, تو لہٰذا ہم بھی جو ہے برتھ ڈے منائیں گے, میلاد منائیں گے. پچھلے سال میں نے جینتی کا لفظ استعمال کیا تھا, جینتی ہے نا, عید میلاد النبی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینتی. اتنے گالیاں دی میرے کو نیٹ کے اوپر کہ گالیاں پڑھنے کو بھی آپ کو شرم آئیں گی, کیونکہ اب کمنٹس آتے رہتے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں, میں کہتا ہوں بیچاروں کو سمجھ نہیں, دیکھا ہو سکتا کل سمجھ میں آئے, تو ظاہر سی بات ہے وہ معصوم ہے, تو ان کی گالی کا جواب تو ہم کو دینا نہیں. خوب گالیاں دی. اب پیپر تو آج صبح سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ دن جو ہے, مراٹھی پیپر دیکھیے اٹھا کر, خود ہمارے بھائیوں نے لکھا ہوا لیکھ, غیر مسلم نے لکھا کہ یہ دن جیسا کہ بدھ جینتی فلاں ہوتی ہے, اسی طرح مسلمانوں کی یہ جو ہے محمد صاحب کی جینتی ہے. میں نے کہا مجھے کیوں گالیاں دی, اب ان کو بھی گالیاں دو جا کر سب کو. اب مان لیا آپ نے جینتی, تو میں نے صحیح کہا تھا یہ جینتی ہے بھائی, آپ جو منا رہے جینتی ہے. نہیں آپ نے تو رسول اللہ کو ان کے ساتھ ملا دیا. میں نے نہیں ملایا, تم نے ملایا. میں تو بول رہا ہوں, صرف
میں نے کہاں ملایا؟ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جینتی اور میں مناؤں گا؟ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جینتیاں منا کر وہی حرکت کی نا. ایک جینتی ہوتی ہے جس میں اودے فرارے، اودے جھنڈے، اودے فلاں ہوتے، ایک جینتی جس میں لال جھنڈے، لال فرارے، لال کپڑے ہوتے، ایک جینتی جس میں ہرا ہے. فرق کیا ہے؟ سیم ہے نا، وہی گلال، وہی کلر، وہی پٹاخے، وہی تماشا، صرف اتنا ہمارے جینتی میں اونٹ رہتا آگے. چھوٹے موٹے لوگ پیدل چلتے، گاڑیوں پہ چلتے. بڑی قوم ہے تو بڑا کچھ تو پہچان الگ ہوگی نا. ہاتھی رہتے ہمارے جینتیوں میں نا. ایک پتہ نہیں ایک بار ہاتھی بھی لائے تھے کسی نے جلوس میں. تو میں نے کہا میں نے کیا غلط بولا میرے بھائی؟ سب دنیا میں جینتی ہوتی ہے. کرشن کی جینتی آپ ساؤتھ انڈیا میں دیکھو، ہاتھیاں، گھوڑے، اونٹ، پیادے ہے نا، پورے لے کے ایک رتھ لے جاتے ہیں، پورا سین وہ پانی میں سے کیسے پورا مناتے ہیں. تم نے بھی وہی کیا. ابھی شروعات ہے اورنگ آباد میں، بڑے شہروں میں ہو گیا یہ، آگے آپ دیکھیں یہ سب ہوگا. تو بہت برا لگا لوگوں کو. میں نے کہا میں نے کیا برا کہا؟ تم نے اپنے نبی کو نیچے گرایا، میں نے نہیں. تم نے لے آ کے ان کی صفوں میں کھڑا کر دیا، میں نے نہیں کھڑا کیا. میں تو ممتاز الگ رکھتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے نبی کو کہ وہ ایسا نہیں ہے. اس کا وہ اتنا عام آدمی نہیں کہ آپ اس کی جینتی اور فلاں منائیں. اس کا پیغام اصل تھا، اس کی پیدائش اصل نہیں تھی. تو ہمارے لیے محمد بن عبداللہ اصل نہیں تھے، محمد رسول اللہ تھے. یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل تھا ہمارے لیے. تو آپ کی پیدائش معنی نہیں رکھتی، آپ کا پیغام معنی رکھتا ہے. یقیناً پیدائش کی خوشی مجھے بھی ہے اور وہ خوشی ہر مومن کو ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کا طریقہ شریعت کے مطابق جیسے صحابہ نے کیا، کوئی اظہار نہیں، کچھ نہیں، بس نبی اللہ نے دیا تھا، بس اس کی خوشی دل میں سب کو ہے اور ہونا چاہیے. لیکن نبی سے محبت در حقیقت نبی کی اطاعت ہے. معلوم آپ کو نبی سے محبت کا معنی نبی کی اطاعت ہے. اور آئیے کہ واقعہ سنیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں آواز پڑی اور کہا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ چوکھٹ پر تھے، مسجد نبوی کی چوکھٹ پر تھے یا ایسی جگہ تھی جہاں چپلیں ہیں. جو ہی آواز سنی تو ایک پر چوکھٹ کے باہر تھا، ایک پر اندر، اور چوکھٹ پہ بیٹھ گئے چپلوں میں. مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں. اب میں اس بحث میں جانا، وہ چوکھٹ تھی نہیں تھی، بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر آ رہے تھے، دروازے میں تھے. اور جو ہی یہ آواز سنی تو بیٹھ گئے. ایک پیر باہر تھا، ایک پیر اندر تھا، اور چپلیں تھیں وہاں، اس میں بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے، اس کے بعد کہا اے عبداللہ، ہم نے تم سے کہاں کہا تھا کہ اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا؟ میں تو فلاں کو کہہ رہا تھا. ایک آدمی خطبے میں شاید کھڑا ہو گیا تھا، آپ اس کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ. بھائی خطبے میں کھڑے رہنا چاہیے، نماز پڑھنا الگ بات ہے، لیکن کھڑے مت رہو، خاموش بیٹھ جا. یا کچھ وہ ہو سکتا ہے ڈسٹرب کر رہا ہوں ادھر ادھر، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. سکھا رہے تھے کہ بھائی خطبے میں نہیں ہونا آواز بہت. تو ہم نے عبداللہ تم کو تو نہیں کہا تھا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم آپ کس سے بول رہے تھے، ہمیں بھی کیا معلوم آپ کس سے بول رہے تھے، بس آپ کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، میرے کان میں صرف آپ کی آواز آئی. تو میں نے یہ سوچا عبداللہ اب ایک پیر جو تو مسجد نبوی میں ڈال چکا اور دوسرا ڈالیں گا تو یہ پیر تیرا مسجد نبوی میں نہیں جائیں گا، جہنم کی آگ میں جائیں گا، اس لیے میں وہاں بیٹھ گیا. مجھے کیا معلوم آپ کس کو کہہ رہے، کان میں آواز آ گیا ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. تو میں نے یہ سوچا کہ عبداللہ اب تیرا دوسرا پیر مسجد نبوی میں نہیں جائیں گا، اگر ڈالیں گا تو جہنم کی آگ میں جائیں گا. تو ہم تو وہیں بیٹھ گئے. تو محبت کا معنی اطاعت ہوتا ہے. یہاں کہاں جلوس اور جلائس کی بات ہو رہی. محبت کا معنی اطاعت میں تو پورا لانگ دیا ہم نے. رسول کی بات کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اور پھر محبت کے دعوے، تو یہ دعووں کو میں بولتا ہوں جھوٹے دعوے ہیں. میں کسی کی محبت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن علامتیں بتاتی ہیں نا جھوٹی محبت ہے. یا بیچارے کم علم ہوں گے اس میں کر رہے ہیں تو اللہ ان کو جو اس کی ہدایت دے. لیکن سمجھدار لوگ اس میں کافی حد تک ہے، ہر چیز سمجھتے ہیں، لیکن صرف اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی. ایسے کئی لوگ تھے ماشاءاللہ جو پچھلے دنوں ان جلوس جلائس میں جاتے تھے یا ان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر تھے. بعد میں اللہ نے ان کو جو ہے توفیق دی، توبہ انہوں نے کی، آ کر مجھے بتایا کہ آپ جو کہتے تھے بالکل 100% صحیح ہیں، صرف کچھ مفادات کے لیے ہم اٹکے تھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا. ہم سب جانتے تھے گمراہی ہے، ہم سب جانتے تھے، لیکن اگر 1000 یا لاکھ روپے کے پڑاخے پھٹتے 10,000 ہمارے جیب میں بھی آتے تھے. ہم بس وہ اس پہ نظر تھی، باقی لوگ عوام کہاں جا رہی ہے، ان کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے، ان کے معاملات سب چھوڑ دیں. اور کیا واقعے میں اگر نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہی ہے، اس لیے کہ تھوڑا تو ہے نا جواز کی خوشی تو ہے، لیکن کیا طریقہ یہ ہے اس کا؟ اس طرح سے کوئی مناتا ہے اپنے نبی کا پیدائش کا دن؟ اس طرح سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں روپے سے الیکٹریسٹی اور لائٹنگس میں خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ اسی امت کے اندر بیوائیں، مسکین، یتیم ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عراق سے جو ہے پیسہ آیا، خرچ کا پیسہ جو ٹیکسز ہوتے تھے آیا. جب ٹیکسز آئے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا اے حذیفہ کہیں تم لوگوں سے پورا تو اٹھا کے نہیں لا لیو؟ ٹیکسز باندھے گئے تھے 8 دینار، 5 دینار، 6 دینار، 2 دینار، لیکن اس کے بعد بھی کہا ہے عبداللہ تو اے حذیفہ کہیں تم ایسا تو نہیں پورا اٹھا کے لائے ہو؟ مطلب حالات دیکھ کر واپس بھی کرتے. تو کہا امیر المومنین جتنا لایا ہوں اس کا ڈبل تو صدقہ کر کے آ گیا ہوں. جو ٹیکسز آپ بولتے ہیں وصول کرو، اس سے زیادہ تو آپ صدقہ بول دیتے ہیں، ڈبل تو صدقہ کر کے آئے ہوں.
تو عمر ابن خطاب کھڑے اور کہا کہ اگر عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت استطاعت اور پیسہ دیتا تو عمر اتنا خرچ کرتا وہاں کی بیوہ اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں پر کہ آنے والی نسلوں تک وہ محتاج نہ رہتے ان کے. اتنا میں ان کو غنی کر دیتا, اتنا دیتا کہ آنے والے نسلوں میں جو ہے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عمر اتنا دیتا, اگر اللہ اس کو اور دیتا تو اندازہ لگائی. تو یہاں دینے کی بات ہو رہی ہے. تو یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, مسکین ہیں, مسافر ہے, اور کیا کچھ نہیں تکلیف اس امت کو. آج ایسا تو حال نہیں ہے کہ امت جو ہے سونے کے نوالے کھا رہی ہیں, بہت مشکل ہے. اللہ کچھ کو دے رہا ہے نعمت تو شکر ادا کرے, ورنہ دوسرے بھائیوں کی حالت ویسے نہیں یاد رکھے, بھوکے بھی ہے بہت سے.